ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق اگر امیر گھرانے سے نہ تھا تو ہم غریب بھی نہ تھے۔ عزت کی روٹی نصیب ہوتی اور ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ خواہشات تو انسان کی قبر تک پوری نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کچھ خواہشات میرے دل میں بھی حسرت بن کر موجود تھیں۔ البتہ بہت سی خواہشات نوکے زباں پر آتے ہی پوری ہو جایا کرتی تھیں، لیکن یہ سب اس وقت تک ہی رہا جب میں ابھی اسکول جایا کرتی تھی۔ ماں زندہ تھی تو باپ بھی اپنا تھا، اور میں اپنے اکلوتے ہونے کا فائدہ اٹھاتے سب سے پیار بٹورتی تھی۔ محبت کی قدر مجھے اس زمانے میں بھی تھی، لیکن اس کے چھن جانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ کتنا انمول جذبہ ہے۔ میں 8ویں جماعت میں تھی جب ہمارے گھر ایک نئی ہستی کے آنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے چاچو کی شادی ہو رہی تھی۔ آج تک ہم سب اس گھر میں ایک ساتھ ہی رہتے تھے، جہاں ایک کمرہ دادا دادی، ایک کمرہ امی ابو، ایک کمرہ چچا اور ایک کمرہ میرا تھا۔ ایک بڑا سا صحن ہمارے گھر کو مزید کشادہ بناتا تھا۔ چاچو کی شادی کی مجھے بہت خوشی تھی، کیونکہ 1 سال پہلے میری دوست کے ماموں کی شادی ہوئی تھی، اور تب اس نے بہت سارے نئے کپڑے بنوائے تھے۔ 2 ہفتے وہ اسکول نہیں آئی تھی، اور وہ بہت اچھا تیار ہوئی۔ اس کے سب کزنز ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اور ان سب نے خوب مزہ کیا تھا۔ اس نے واپس آ کر بتایا تھا کہ اس کی امی نے اسے ان دنوں کسی بھی مستی کی وجہ سے نہیں ڈانٹا، کیونکہ سب شادی کی خوشی میں خوش تھے، اور یہی وہ نقشہ تھا جو میرے ذہن میں بھی موجود تھا۔ اور میں تو پھر تھی بھی اکلوتی۔ پھپھو کی ایک بیٹی تھی، لیکن میری دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ماموں کی شادی میں اس سے زیادہ اس کے بڑے ماموں کی بیٹیاں آگے آگے تھیں، کیونکہ ان کے چاچو کی شادی تھی اور ان کا پہلا حق تھا۔ یہ سب سوچتے میرے ذہن میں بھی یہ خاکہ تھا کہ اس شادی میں اپنی کزن سے زیادہ میں آگے ہوں گی، اور چاچو کے ساتھ ان کی سجی ہوئی گاڑی میں بیٹھوں گی، اچھا سا تیار ہوں گی، مزے مزے کا کھانا کھاؤں گی، امی کی ڈانٹ سے بچی رہوں گی اور بہت لطف اٹھاؤں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس شادی کے بعد میری زندگی کس طرح بدل جائے گی، اور اس شادی کے بعد کون کون سے ایسے واقعات ہوں گے جو آج تک میری زندگی میں نہیں ہوئے تھے۔ لیکن خیر، فی الحال تو میں انجام سے بے خبر شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ امی اور پھپھو جب بھی بازار جاتے میں بھی ساتھ ہو لیتی۔ کبھی میرے کپڑے خریدے جاتے، کبھی میری کزن کے، کبھی امی یا پھپھو اور دادی کے، تو کبھی دلہن کی بری تیار کی جاتی۔ میں تو اتنے حسین کپڑے دیکھ دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتی، اور ہر جوڑے پر مجھے لگتا کہ بس یہ دنیا کا سب سے خوبصورت جوڑا ہے، اسے زیادہ کوئی بھی جوڑا مجھے پسند نہیں آ سکتا۔ لیکن جو ہی دکاندار اگلا جوڑا سامنے کرتا، میری رائے بدل جاتی، اور اب میں نئے جوڑے کی تعریف کرنے لگتی۔ بہت سے جوڑے امی اور پھپھو پیسوں کی وجہ سے یا رنگ کی یا ڈیزائن کی وجہ سے چھوڑ دیتی، اور میں انہیں حیرت سے دیکھتی کہ یہ اتنا پیارا ڈریس کیوں نہیں خرید رہی ہیں۔ وہ تو اب سمجھ آیا کہ بازار میں رکھی ہر چیز ہماری نہیں ہوتی، ہمیں اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چیزیں چن کر خریدنی ہوتی ہیں۔ خیر، شادی ہونی تھی سو ہو گئی، اور ہمارے گھر رکھے گئے فنکشن میں توقع کے عین مطابق میں نے خوب مزہ بھی کیا۔ ہاں، بارات میں مجھے اسٹیج سے اتار دیا گیا، کیونکہ وہاں چچی کی بہنیں جو تقریباً میری ہی عمر تھیں، انہوں نے جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ چلو میں ولیمے کے دن اسٹیج پر خوب تصویریں کھنچواؤں گی۔ میں چاچو کی گاڑی میں ہی ہال میں آئی تھی، اور اس وقت مجھے ان کے ساتھ واپس جانے کی بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ جب سب لوگ بس میں بیٹھ کر گھر جائیں گے، لیکن میں چاچو کی گاڑی میں ان کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن رخصتی کے وقت علم ہوا کہ دلہن کے یہاں کے رواج کے مطابق گاڑی میں دلہا دلہن کے علاوہ دلہن کے گھر سے ایک جوڑا ان کے ساتھ بیٹھے گا اور دلہن کے سسرال جائے گا۔ اب گاڑی میں پیچھے چاچی، چاچو اور چاچی کی خالہ موجود تھیں، جبکہ آگے خالو اور ڈرائیور۔ میں دل محسوس کر رہ گئی، لیکن ظاہر ہے کیا کیا جا سکتا تھا۔ اس دن ہم گھر گئے تو دلہن کو فوراً کمرے میں پہنچا دیا گیا،
लेकिन दूल्हे को उनकी बहन और भाभी और हम बच्चों ने दरवाजे पर रोक लिया और उनसे पैसे मांगने लगे। अभी वहाँ खड़े हमें बमुश्किल 3-4 मिनट हुए थे कि दुल्हन की खाला आ गईं और कहने लगीं कि यूं दुल्हन को इंतज़ार करवाना और उसके कमरे के बाहर शोर मचाना अच्छी बात नहीं, और मेरी भांजी को इतने शोर की आदत भी नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाएं। और चाचू को कहा, बेटा आप अंदर जाएं। उनके इस तरह दखल अंदाजी करने पर सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन उनकी उम्र का ख्याल करते उन्हें कुछ नहीं कहा गया और सब खामोशी से वहाँ से हटने लगे कि जब चाचू ने अम्मी और पुप्पो को देने के लिए जेब से 2 छोटी डिब्बियाँ निकाली। उस डब्बी का ढक्कन चूंकि शीशे का था, लिहाजा अंदर मौजूद खूबसूरत सोने की अंगूठियाँ साफ दिखाई दे रही थीं, और वो दोनों अंगूठियाँ बिल्कुल एक जैसी थीं। अम्मी और पुप्पो उनसे पूछने लगीं कि उन्होंने ये कब और कैसे ख़रीदी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इन तोहफ़े के लिए पैसे जमा किए हुए थे, और अगर शादी पर नहीं तो वो किसी और मौके पर अपनी बहन और भाभी को ये तोहफ़ा देना चाहते थे। लेकिन फिर उन्हें सबसे मुनासिब यही दिन लगा कि वो अपनी इतनी बड़ी खुशी के दिन ये तोहफ़े दें। ये देखकर अम्मी और पुप्पो बहुत खुश हुईं, लेकिन इससे पहले कि वो ये तोहफ़े वसूल करती कि चच्ची की खाला फिर बोल उठी, अरे बेटा, अब तुम शादीशुदा हो गए हो, खैर से। बहन और भाभी से पहले बीवी का हक है, उसे तोहफ़े दो, और किसी और को देने भी हैं तो बीवी से मशवरा कर लो फिर दो। वो ये जहरखंड बातें से शीरी लहजे में कह रही थी कि कोई उन्हें कुछ कहने से कासिर था। चचा ने उन्हें जवाब देने को मुंह खोला ही था कि पुप्पो ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें इशारे से मना कर दिया और सब वहाँ से हट गए। चचा ने दोनों डिब्बियाँ जेब में रखीं और कमरे में चले गए। कुछ देर बाद चच्ची के खाला खालू वापस हो लिए। अगले दिन के फंक्शन में अम्मी और पुप्पो का जोश मांद पड़ चुका था, और फंक्शन हालांकि हमारी तरफ का था, लेकिन आज भी लड़की वाले ही हॉल भर में छाए हुए थे। पुप्पो और अम्मी खामोशी से एक टेबल पर बैठी हुई थीं और दोनों उदास नजर आती थीं। मैं भी खामोशी से उनके साथ बैठी हुई थी, और फिर ये खामोशी अक्सर ही हमारे घर का बसेरा करने लगी। जहाँ पहले हर वक्त हंसी मजाक होता और माहौल खुशगवार रहता था, वहाँ अब हर वक्त फ़िज़ा में अजीब सा तनाव महसूस होता था। ऐसा नहीं था कि चच्ची बुरी आदतों वाली थी, लेकिन उनके रिश्तेदार और वो अक्सर दिल दुखाने वाली बातें कर जाते। चाचू अगर कभी सबके खाने के लिए कुछ ले आते तो बार बार चच्ची बताती कि कैसे चाचू ने अपने पैसे ज़ाया किए और हम पर खर्च किए, हालांकि उन पर यह फ़र्ज़ नहीं। अगर वो किसी मौके पर हमें तोहफ़े देते तब भी चच्ची का मुंह बनता। वो सोने की अंगूठियाँ जब चाचू ने अम्मी और पुप्पो को वलीमे के अगले दिन दी, तब भी चाची के रवैये से माहौल में तनाव आ गया था, लेकिन चाचू भी ज़िद में थे कि तोहफ़े जिनके लिए थे उनको ही दूंगा। चंद साल ऐसे ही रहा। पहले जहाँ मैं स्कूल से घर जाने की जल्दी करती थी, अब मेरा घर वापस आने का बिल्कुल दिल ना करता, क्योंकि अब हम घर में बेफिक्री से बातें नहीं कर सकते थे और ना अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर बैठ सकते थे, क्योंकि चच्ची हर वक्त बातों बातों में बताती रहती कि कैसे हमें सोफ़े मेहमानों के लिए रखने चाहिए, कैसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से सोफ़े ख़राब हो जाएंगे, एक कमरे में रहना चाहिए ताकि लाइट का बिल कम ही आए, खाना सबको एक ही वक्त पर खाना चाहिए, ना कि बार बार और जो पका हो वही खाना चाहिए, अपनी फरमाइशें खुद तक रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। चाचू जैसे ही घर आने वाले होते, चच्ची फ़ौरन कमरे में चली जाती, और फिर चाचू घर आकर अपने कमरे में जाते तो सिर्फ खाना खाने बाहर आते। हंसी मजाक दूर, अब हाल अहवाल पूछने का भी वक्त ना मिल पाता था। वो अपने वालिदैन के कमरे तक में जाकर कुछ देर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जिस दिन वो ऐसा करते उसके अगले दिन चच्ची की आंखें सारी रात रोने की चुगली करती और चाचू के चेहरे पर टेंशन रोज़ाना से ज़्यादा नज़र आती। बहन भाइयों ने तो क्या, माँ बाप ने भी ये सूरत हाल देखते अपने कदम बेटे की ज़िंदगी से पीछे कर लिए ताकि वो कम अज़ कम खुश रह सके, लेकिन शायद सुकून हमारे नसीबों में तब भी नहीं लिखा हुआ था। इसलिए फिर वो हुआ जिसके मुतल्लिक हमने कभी सोचा भी ना था। चाचू की शादी को तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका था।
اور پھر چچی نے چاچو کے سامنے الگ گھر کی ڈیمانڈ رکھی۔ یہ بات میرے دادا دادی کے لیے خاصی پریشان کن تھی، لیکن میرے والد کا کہنا تھا کہ الگ ہونے میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ جو واحد مسئلہ تھا وہ یہ کہ چاچو اس وقت ایسا گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے جس طرح کے گھر میں ہم رہ رہے تھے، اور کسی سستے علاقے میں سستا گھر چچی کو پسند نہ آتا تھا۔ لیکن بہرحال ان کی ضد تھی کہ الگ گھر چاہیے، اور گھر بھی وہ جو پوش علاقے میں ہو اور موجودہ گھر سے بڑا ہو۔ انہیں بارہا کہا گیا کہ 2 لوگوں کی ضرورت اتنا بڑا گھر تو نہیں ہے، لیکن نہ انہوں نے ماننا تھا نہ وہ مانی، بلکہ اب وہ باتوں باتوں میں کہنے لگیں کہ والدین کو اپنی حیات میں ہی جائیداد تقسیم کر دینی چاہیے، گویا دادا اپنا یہ گھر بیچ کر اولاد میں پیسے تقسیم کر دیں اور دونوں بھائی اپنا اپنا الگ گھر لے لیں۔ لیکن میرے بابا اور چاچو دونوں ہی اس حق میں نہ تھے، اور نہ دادا چچی کی بات سے متفق نظر آتے، کیونکہ یہ گھر دادا کی زندگی بھر کی کمائی تھا، اور ان کے لیے یہ گھر ایک مضبوط چھت اور سہارے کا کام کرتا تھا۔ اگر بیٹے اپنا اپنا گھر بنا لیتے تو کیا خبر تھی کہ پھر دادا دادی کا وجود برداشت کیا جاتا یا نہیں۔ خیر، چاچو نے اپنے آفس سے قرض لیا، اور بابا نے بھی کچھ قرض لے کر چاچو کو دیا۔ دادا نے بھی کچھ جمع پونجی دی، اور اس طرح چاچو نے چاچی کی الگ گھر کی ضد کو پورا کیا۔ وہ لوگ گھر سے الگ کیا ہوئے، یوں لگنے لگا جیسے وہ ہم سے کٹ کر رہ گئے ہوں۔ چچی تو کبھی یہاں نہ آتی، اور چاچو آ بھی جاتے تو بار بار چچی انہیں کال کرتی رہتی۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، چچی کے گھر والے ان کے گھر میں مدعو ہوتے، لیکن ہم اب تک ایک مرتبہ بھی ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ خیر، ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کے گھر جانے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول پہلے سے بہتر ہو چکا تھا، لیکن یہ اچھا ماحول کچھ عرصے تک ہی رہا تھا، جب اچانک ہی میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ان دنوں کالج جایا کرتی تھی، اور وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے امی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً کچن میں گئی تو دیکھا کہ امی نے اپنا سر تھاما ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں، اور میں فوراً امی کو سہارا دینے لگی۔ ساتھ ہی چیخ کر میں نے ابو کو بلایا۔ میری آواز سن کر ابو اور دادی فوراً اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے۔ تب تک میں امی کو لاؤنج کے صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ دادی نے ابو سے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو خود ابھی اس کی چیخ سن کر کمرے سے باہر آیا۔ ابو نے دادی کو جواب دیتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، اور پھر ابو اور دادی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں تو تیار ہو رہی تھی کالج کے لیے کہ اچانک ان کی آواز آئی تو دیکھا کہ امی رو رہی ہیں۔ میں نے وضاحت دی اور امی کے لیے پانی لانے کچن میں چلی گئی۔ مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے 1 ہفتے سے، لیکن ابھی اچانک سے اس قدر شدید درد ہو گیا کہ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکلنے لگے۔ میں نے امی کو پانی کا گلاس پکڑایا تو پانی پینے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی، اور انہوں نے ہمیں اپنی حالت کے متعلق بتایا۔ لیکن تم نے بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا اسے؟ دادی نے امی کی حالت سن کر ان سے کہا۔ امی، میں تو عام سر درد سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک اتنا زیادہ درد ہونے لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے امی کا لہجہ بھر گیا، اور ان کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ ان کے آنسو ہم سب کو تکلیف دے رہے تھے، اور تبھی دادی کے کہنے پر میں اور ابو فوراً امی کو لے کر اسپتال آئے، جہاں ڈاکٹر نے ان کی کنڈیشن سننے کے بعد چند ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ ہم نے گھر جانے کی بجائے اسی وقت ٹیسٹ کروا لیے تاکہ جلد از جلد رپورٹ مل سکے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اب ہم جتنی بھی جلدی کر لیں اصل میں دیر ہو چکی ہے، اور ہمیں اب اپنی غفلت کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ اسی دن آفس سے واپسی پر ابو لیب سے ٹیسٹ کی رپورٹس لے کر آئے تھے، لیکن چونکہ ڈاکٹر صرف صبح میں بیٹھتی تھی اس لیے ہم نے اگلے دن کا انتظار کیا، اور اگلے دن ہم پھر سے ڈاکٹر کے سامنے موجود تھے، اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں رپورٹس تھی جنہیں پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر خاصا سنجیدہ تاثر ابھر رہا تھا۔ رپورٹ پڑھنے کے بعد اس نے گہری سانس لی، اور پھر ہمارے آپس میں رشتے پوچھنے کے بعد
انہوں نے مجھے اور امی کو باہر جا کر انتظار کرنے کا کہا، جبکہ وہ خود ابو سے کوئی بات کرنے لگی۔ جب ہمیں باہر جانے کا کہا گیا تو کئی خدشات ہمارے ذہن میں ابھرے، لیکن ہم خاموشی سے باہر آ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈاکٹر نے ہم دونوں کو کیوں باہر نکال دیا؟ امی نے مجھے دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں خود بھی خوفزدہ تھی، لیکن اس وقت مجھے امی کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ میں انہیں مزید ٹینشن نہیں دے سکتی تھی، اس لیے مسکرا کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روم کا دروازہ کھلا اور ابو باہر آ گئے، لیکن باہر آ کر ہم سے بات کرنے یا نظر ملانے کے بجائے وہ ہمیں اشارہ کر کے باہر نکل گئے، اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہسپتال سے باہر نکل آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر امی نے ابو سے پوچھا کہ آخر ڈاکٹر نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر جا کر یہ بات ڈسکس کریں گے۔ ان کا جواب سن کر میں بھی ڈر گئی اور سارا راستہ یہ دعا کرتی رہی کہ ہمیں کسی قسم کی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ لیکن کہتے ہیں نا، کچھ دعائیں آسمانوں میں محفوظ کر لی جاتی ہیں اور ان کا بدلہ ہمیں بعد میں عطا کیا جائے گا۔ تو شاید میری یہ دعائیں بھی آسمان میں محفوظ کی جا رہی تھیں اور انہیں قبولیت کا درجہ ملنا نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ ہم گھر آئے تو ابو بالکل خاموش تھے۔ میں نے انہیں آج تک اتنا خاموش اور سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ گھر جا کر ہم لاؤنج میں بیٹھے اور دادا دادی بھی وہاں گئے۔ تب ابو نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ امی کو ایک موذی مرض لاحق ہے اور وہ اس مرض کے آخری سٹیج پر ہیں، جہاں ہم انہیں کسی قسم کے ٹریٹمنٹ سے مکمل صحت یاب نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ہم سب انتہائی صدمے کا شکار ہوئے۔ ابو نے کہا کہ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹوں میں امی کو ہسپتال ایڈمٹ کرنے کا کہا ہے۔ یہ سن کر امی تو رونے لگی اور میں بھی انہیں گلے لگا کر خاموش آنسو بہانے لگی، کیونکہ میں ان سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کی تکلیف کا سوچ کر اور ان سے جدائی کا سوچ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میری جان نکلی جا رہی ہے۔ ابو بھی ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ اس دن ہمارے گھر میں پورا دن سوگواریت چھائی رہی اور پھر ہم اگلے دن ہسپتال چلے گئے، جہاں امی کو فوری طور پر ایڈمٹ کر لیا گیا اور چند دن تک وہاں انہیں زیر علاج رکھا جانا تھا۔ پھر آگے کیا ہونا ہے یہ لائے عمل طے کیا جاتا۔ میں امی کے پاس سے ہلنے کو تیار نہ تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر 1 منٹ بھی میں نے انہیں اپنی نظروں سے اوجھل کیا تو میں انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ ابو نے اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائی اور امی کے بہن بھائیوں کو بھی کال کر دی تھی، کیونکہ انسان کو ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ جذباتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نانا نانی تو زندہ نہ تھے، لیکن میری خالہ اور ماموں اپنے گھر والوں کے ساتھ خبر ملتے ہی اسپتال آئے تھے اور ہم سب کو بھرپور تسلی دینے کے علاوہ اپنے ساتھ کا یقین اور مکمل تعاون کی امید دلائی تھی۔ پھپھو بھی فوراً آئی تھی اور ان کے شوہر بھی آئے تھے، جو ابو کے پاس ہی رک گئے تھے۔ البتہ چاچو اس دن نہیں آئے تھے۔ امی کو اسپتال میں آئے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود چاچو اکیلے اسپتال آئے تھے اور بتایا کہ کل چچی کے بھائی کی طرف جانا تھا اور ہم وہاں جا رہے تھے۔ اسی وقت مجھے بھائی نے کال کر کے بھابھی کا بتایا۔ میں آنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے کہا مجھے بھائی کے گھر چھوڑ کر پھر جانا، اور وہاں گیا تو کسی نے مجھے وہاں سے آنے نہ دیا۔ یہ سن کر ہم سب صرف افسوس ہی کر سکتے تھے، کیونکہ چاچو کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاچو وہاں بمشکل 15 منٹ رکے تھے کہ چچی کی کال آنے لگی، جسے چاچو نے نظر انداز کیا، لیکن موبائل متواتر بجتا رہا۔ چاچو نے فون بند کر دیا تو کچھ ہی دیر بعد ابو اسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے اور فون ان کے کان سے لگا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر انہوں نے فون چاچو کو تھمایا اور باہر چلے گئے۔ چاچو کے بات کرنے سے ہمیں علم ہوا کہ چاچو کے فون بند کرنے کے بعد چچی نے امی کے نمبر پر کال کی، لیکن کیونکہ وہ اپنا فون گھر رکھ کر آئی تھی تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے دادی کو فون کیا، لیکن ان کا فون پرس میں رکھا تھا اور غالباً سائلنٹ بھی تھا، لہٰذا انہوں نے ابو کو کال کی۔ ہم سب سمجھے انہوں نے لگاتار
سب کو کال کی تو یقیناً کوئی اہم بات ہوگی، لیکن علم ہوا کہ وہ چاچو سے پوچھ رہی تھی کہ آج کھانا وہ باہر سے لے آئیں گے، کیونکہ شام میں چچی کی دوستیں گھر آئیں گی تو وہ رات تک کھانا نہیں بنا سکیں گی۔ چاچو نے ان کی بات سن کر حامی بھری اور ضبط کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چچی کی کال سے ماحول یکدم ہی افسردہ سا ہو گیا۔ پھر چاچو کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ امی کا علاج چل رہا تھا۔ ہسپتال میں 5 دن ہو چکے تھے اور روزانہ ہی میری خالہ، ماموں اور پھپھو ہسپتال کا چکر لگاتے تھے۔ چاچو بھی ہر دوسرے دن آ رہے تھے، لیکن چچی ایک مرتبہ بھی نہیں آئی تھی۔ اور چونکہ میں اور بابا تو اسپتال میں تھے اور دادا دادی گھر پر اکیلے تھے، تو چچی نے انہیں بھی اپنے گھر نہیں بلایا تھا، اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ دادا دادی اکیلے اس عمر میں کیسے رہیں گے۔ خیر 5ویں دن اسپتال میں ہمیں چچی کا بھی دیدار ہو گیا، لیکن انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے آئی ہیں، بلکہ لگ رہا تھا گویا وہ کسی پارٹی میں جا رہی ہوں اور گزرتے گزرتے غلطی سے یہاں آ گئی ہوں۔ چچی جب کمرے میں آئیں تو وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے امی کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے کم کیا تھا۔ بھابھی، میں تو کہتی ہوں آپ ابھی سے اپنا زیور وغیرہ کا سب کچھ اسے بتا دیں، ایسا نہ ہو کل کو بھائی دوسری شادی کریں تو اسے کچھ علم نہ ہو اور وہ عورت اس کے حق پر قبضہ کر لے۔ چچی کی سفاکیت سے کہی بات سن کر میں دہل کر رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ جواب دیتی امی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے خاموش کروایا۔ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی، امی نے چاچی کو مسکرا کر جواب دیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ انشاءاللہ، لیکن بھابھی انسان کو پر امید ہونے کے ساتھ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ آپ مرض کے آخری سٹیج پر ہیں اور اس ملک میں تو کم از کم اس سٹیج کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو ایڈمٹ بھی بلا وجہ پیسے بٹورنے کے لیے کیا ہے انہوں نے، چاچی نے امی کے جواب میں کہا۔ تو میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی کہ آخر کوئی کیسے ایک مریض کی امید توڑ کر اسے نا امیدی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری بہن ہے نا جس کی 1 سال پہلے علیحدگی ہو گئی تھی، ہم آج کل اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، بچے بھی نہیں ہیں اس کے، تو اور بہت ہی ملنسار طبیعت کی ہے۔ چاچی اپنے نہ جانے کس بہن کا قصہ لے کر بیٹھ گئی جس سے ہم ان کی شادی کے علاوہ کبھی نہیں ملے تھے، اور میں اس بے جوڑ اور بے مقصد ذکر کی وجہ اس وقت نہ جان سکی۔ لیکن جب جاتے جاتے چچی نے امی سے کہا کہ بھابھی بھائی کو سمجھائیے گا، آپ کے بعد وہ زندگی برباد نہ کریں، شادی کر لیں، تب میری سمجھ میں ان کی تمام باتیں آ گئی تھیں اور ان سے میری نفرت کا گراف کچھ مزید اونچا ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ امی کو اسپتال میں ہو گیا تھا اور اب ڈاکٹرز نے انہیں گھر جانے کا عندیہ دیا تھا۔ البتہ چند دن بعد دوبارہ بلایا تھا، لیکن دوبارہ اسپتال جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ گھر آنے کے فقط 2 دن بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ جب میں صبح اٹھی اور روٹین کے مطابق امی کے کمرے میں گئی اور انہیں جگایا، لیکن خلاف معمول وہ ذرا بھی نہ ہلیں۔ میں نے فوراً ابو کو بلایا اور ساتھ ساتھ اونچی اونچی آواز میں امی کو پکارنے لگی، لیکن ان کی حالت میں ذرا فرق نہ آیا۔ ابو جیسے ہی کمرے میں آئے انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے امی کا سانس چیک کیا اور وہ اچانک سے وہیں ڈھہ گئے۔ ان کی حالت جو پیغام مجھ تک پہنچا رہی تھی وہ میں نہیں سمجھنا چاہتی تھی، لیکن وہ پیغام دل و دماغ تک پہنچ چکا تھا اور میں اچانک سے چیخ مار کر سائڈ پر ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں وہیں سائڈ میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ جب دادی کمرے میں آئیں اور ابو سے کہا کہ وہ امی کو فوراً اسپتال لے جائیں، اچانک سے گھر میں افراتفری مچ گئی اور ان کے جانے کے بعد دادی نے مجھے سینے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگی، لیکن میرا دل اپنے خسارے کا اندازہ کر چکا تھا اور اب کسی جھوٹی امید سے وہ سنبھل نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں یکایک ابو کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے خبر کی تصدیق کر دی ہے، لہٰذا سب کو کال کر کے بتا دیں۔ دادی نے روتے روتے سب کو کال کی اور ابو امی کو لے کر گھر آتے اس سے پہلے ہی سب لوگ گھر میں جمع ہو چکے تھے
اور گھر دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی کوہرام مچ گیا ہو۔ اسی کوہرام میں مجھے چاچی نظر آئی تھی، اور تب مجھے اپنی امی سے کی گئی وہ گفتگو لفظ بلفظ یاد آنے لگی جو انہوں نے اسپتال میں چچی کے جانے کے بعد مجھ سے کی تھی، کیونکہ شاید وہ دور اندیش تھیں اور وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بیٹا دیکھو، تمہیں اب مضبوط ہونا ہوگا، کیونکہ اگر میں زندہ بھی رہوں تو اب پہلے کی طرح صحت یاب نہیں ہوں گی کہ تمہارا ہر کام کروں اور ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود رہوں، تمہارا دفاع کروں، تمہاری مدد کروں۔ تمہیں اب میرے بنا رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی۔ امی کی یہ بات سن کر اس وقت میں تڑپ اٹھی تھی، لیکن وہ مجھے نظر انداز کیے مجھے نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی، جیسے باتیں زیادہ اور وقت کم ہو، اور اس وقت میں انجان تھی کہ واقعی ان کے پاس اب بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اچانک ہی رونے کی آوازیں گھر میں تیز ہو گئیں تو میں ہوش میں آئی اور مجھے علم ہوا کہ امی کو یہاں لایا جا چکا ہے۔ انہیں دیکھ کر میں اٹھی اور خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی۔ سب مجھے گلے لگانے اور دلاسے دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں آخری مرتبہ جی بھر کر اس انسان کو دیکھ رہی تھی جنہیں دیکھے بغیر میرا دن نہ شروع ہوا کرتا تھا اور نہ ختم ہوتا تھا۔ اس دن کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ میں امی کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، اور پھر وہ لوگ انہیں اٹھا کر کلمہ شہادت بلند کر کے وہاں سے لے گئے تو میں چپ چاپ اٹھ کر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے بازو گھٹنوں کے گرد باندھ لیے اور اپنا منہ بھی چھپا لیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، یوں جیسے میرے گھر میں گھومتے یہ سارے لوگ میرے لیے اجنبی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی کہ کسی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر مجھے متوجہ کرنا چاہا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں میری خالہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی، لیکن میں نفی میں سر ہلا کر دوبارہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وقفے وقفے سے لوگ مجھے بلانے آتے رہے، لیکن پھر دادی کے کہنے پر کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ بہت دیر گزر گئی، شاید شام ہو گئی تھی کہ تب میرے سر پر ایک شناسا سا لمس آ ٹھہرا تو میں نے تڑپ کر سر اٹھایا اور ابو کو دیکھتے ہی ان کے سینے سے جا لگی۔ ان کی آنکھیں بھی شدت ضبط سے سرخ تھیں، اور میں تو روئی ہی اب تھی۔ اس سے پہلے میں کسی کے سامنے یوں نہیں رو سکتی تھی، کیونکہ میں کسی سے اتنی فرینک ہی نہیں تھی۔ خیر، وقت کا کام تو گزرنا ہے اور وقت گزرتا ہی رہتا ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے لیے وقت تھم سا گیا ہے، کیونکہ اب میرے شب و روز اپنی والدہ کو دیکھے بنا گزر رہے تھے۔ میں اور ابو پہلے بھی ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن اب امی کی غیر موجودگی نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر دیا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی۔ امی کے بغیر گزارا کرنے کی عادت ہو رہی تھی۔ اب بات بے بات آنکھیں بھیگنا قدرے کم ہو چکا تھا۔ مجھے لگا اب زندگی میں اس طوفان سے بڑا کوئی طوفان نہیں آئے گا جو میں جھیل چکی ہوں، لیکن میں کس قدر غلط تھی اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہوا تھا۔ امی کے انتقال کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میں کالج سے واپس آئی تو دادی نے بتایا کہ آج چاچو اور چاچی آ رہے ہیں۔ امی کے انتقال کے بعد سے گھر کے کاموں کے لیے ہم نے ماسی رکھ لی تھی۔ کھانا میں اور دادی بنا لیا کرتے اور چھوٹے موٹے کام میں کر لیتی تھی۔ اب چاچی آ رہی تھی تو یقیناً اہتمام بھی مجھے ہی کرنا تھا، لہٰذا سونے کا ارادہ ترک کر کے کچن میں چلی گئی۔ لیکن اگر میں اس وقت ان کے یہاں آنے کا مقصد جانتی ہوتی تو ہرگز ان کی اتنی خاطر مدارت نہ کرتی۔ چاچو چاچی شام کے وقت آئے اور پھر وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ چائے کے بعد میں نے رات کا کھانا بھی لگا دیا، اور کھانا کھانے کے بعد جب میں کچن میں موجود برتن دھو کر کچن صاف کر رہی تھی، اسی وقت میرے کانوں میں چاچی کی آواز گونجی، اور ان کی آواز گویا مجھے سور لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود برتن ان کی آواز سن کر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا، اور میں بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی رہی۔ انہوں نے بات شروع امی کے ذکر سے کی تھی، اور پھر ان کی غیر موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے امی کی جگہ کسی اور کو دینے کی بات کی تھی۔
ان کی اس بات سے لاؤنج میں کچھ دیر کو سناٹا چھا گیا تھا۔ مجھے یہ سناٹا بہت برا معلوم ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی تاکہ باہر سے آ سکوں کہ تبھی ابا کی آواز کانوں میں پڑی، جو اپنی برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ ابا کی برہم آواز میرے لیے سکون کا باعث بنی تھی، لیکن جب میں کاموں سے فارغ ہو کر باہر گئی تو ابا اب برہم نہیں پرسوچ نظر آ رہے تھے، جبکہ دادا دادی کے چہرے پر اشتیاق تھے۔ مجھے یہ اشتیاق بالکل پسند نہ آیا اور میں اسے نظر انداز کر کے چاچی کی جانب متوجہ ہوئی، جو میرے ابا کی جانب دیکھتی کہہ رہی تھی کہ میری بہن کو آپ سب جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ ایک برے تجربے سے گزر چکی ہے۔ یہ بھی ایک برے تجربے کو دیکھ چکی ہیں، لیکن اب اس تجربے کی نظر اپنی ساری زندگی تو نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ چند سال بعد شادی کے لائق ہو جائے گی۔ پھر کیا یہ اکیلے رہیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہاں سب کا بھلا سوچ رہی ہوں، باقی تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ چاچی کہہ کر چپ ہوئیں تو میں ناگواری سے انہیں ٹوکنے ہی لگی کہ ابو کی آواز نے میری آواز کو دبا دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت گزرنے دو، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اپنے گھر تم بات کر لو۔ میں ابو کی بات سن کر سکتے میں آ گئی اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا وہاں آ کر بیٹھنا اور وہاں سے اٹھنا کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو احساس ہوا کہ جس طرح یہ بات آنن فانن طے ہو رہی ہے، یہ اتنی بھی جلدی طے نہیں ہو سکتی تھی، اور یقیناً چاچی دادی کو پہلے ہی شیشے میں اتار چکی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ چچی نے کس قدر انہیں زج کیا تھا، اور اب یہ ان کی ہی بہن کو اس گھر میں لانا چاہتے تھے۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گی، اس لیے اگر میرے ابو اس رشتے کے لیے مان جاتے تو پھر میں ان کے خلاف بات کر کے ابو کو خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد تھا امی نے اپنے آخری دنوں میں مجھے خوب تاکید کی تھی کہ اگر ابو کبھی دوسری شادی کریں تو تم ان کی بیوی سے بگاڑ کر اپنے ابو سے دور ہونے کی بجائے صرف اپنے ابو کے قریب رہنے کی کوشش کرنا۔ اس وقت یہ سب سن کر مجھے رونا آتا تھا، لیکن اب وہ تاکیدیں میرے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بننے والی تھیں۔ چاچا چاچی کے جانے کے بعد میں کمرے سے نہیں نکلی تھی، البتہ ان کے جانے کے بعد ابو معمول کے مطابق کمرے میں آئے اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد وہ سونے چلے گئے، تو میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے کچھ دنوں میں میری توقع کے برعکس سب کچھ بہت جلد طے ہوتا گیا، اور 2 ماہ کے اندر اندر ابو نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے ان کی شادی کا دکھ نہ تھا تو خوشی بھی نہ تھی، ہاں البتہ تشویش ضرور تھی کہ اب نہ جانے زندگی کیا موڑ اختیار کرے۔ لیکن یہ تشویش اس خطرناک موڑ کے حوالے سے ہرگز نہیں تھی جہاں میری زندگی مجھے لے جانے والی تھی۔ چاچی کی بہن جو شادی ہو کر اب میری سوتیلی ماں بن چکی تھی، وہ سب کے سامنے شہد سے بھی میٹھی تھی، اور مجھے بھی اتنی ہی میٹھی لگتی رہتی اگر میں ان کی باتیں نہ سن لیتی جو وہ اپنی بہن سے کر رہی تھی۔ ارے تم فکر نہ کرو، ابو امی کا کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہیں، اور اس لڑکی کو تو ہماری زندگی سے یوں نکالوں گی جیسے مکھن سے بال، پھر تم دیکھنا ہم دونوں بہنوں کا راج ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر سکتے کی کیفیت میں تھی، اور وہ اگلی جانب کا جواب سن کر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے نہیں، شادی کا خرچہ بھی کیوں کریں، سیدھا گھر بدر کر دوں گی۔ اگر شادی کروائی تو اس کا خرچہ اور پھر اس کے بچوں کا خرچہ، رسم و رواج، یہ وہ برداشت ہی کیوں کرنا ہے اس وجود کو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ باتیں یقیناً میرے متعلق ہی کی جا رہی ہیں، اور میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ میں نے دادی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ہی جھڑک دیا کہ وہ اتنی اچھی ہے، تم بلا وجہ اس سے خار کھا رہی ہو۔ میں نے خالہ اور ماموں سے بات کی تو معلوم ہوا انہیں بھی یہ شیشے میں اتار چکی ہیں۔ ظاہر ہے مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ 6 ماہ میں 6 دعوتیں کی جائیں اور سب کے سامنے محبتوں کے قصیدے پڑھے جائیں تو یقیناً سب ان کے گرویدہ ہی تو ہوں گے۔ 6 ماہ کے بعد دعوتوں کا سلسلہ تھم گیا، اور آہستہ آہستہ میرے اوپر پہلے سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالا جانے لگا۔
मासी को नौकरी से निकाल दिया गया। अब सफाई और कपड़े धोना मेरी जिम्मेदारी थी। बर्तन पहले ही मैं साफ करती थी। खाना बनाना होता तो तमाम तैयारियां मुझसे करवाई जाती थी। हाँ, अलबत्ता अब्बू के घर आते ही वो किचन में चली जाती और फिर बिला वजह यूं जाहिर करती गोया सब काम वही करती रही हैं। उनकी शादी को 1.5 साल गुजर गया था और उनकी बातें सुनते उठते बैठते तन सहते मेरी जहनी हालत अबतर होती जा रही थी कि तब दादा दादी उम्रा करने जा रहे थे और वापसी पर उनकी फ़्लाइट क्रैश हो गई। इस वाक़ये के बाद तो गोया दोनों बहनों का सच में राज हो गया था। अब दोनों का एक दूसरे के घर खूब आना जाना था और जहाँ भी महफिल सजती वहाँ काम मैं ही करती। अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे गाफिल हो चुके थे। उनकी गफलत की इंतहा ये थी कि चच्ची और उनकी बहनें मेरा कॉलेज ख़त्म होते ही मेरी मज़ीद पढ़ाई बंद करवा के मुझसे 3 गुना उम्र के शख्स से मेरी शादी की बात की। तब भी उन्होंने कोई एतराज़ ना किया, लेकिन मैं इतना जुल्म नहीं सह सकती थी। लिहाजा एक रात मैं मौका देकर घर से भाग निकली। घर से निकलने के बाद मैं खौफ से कांप रही थी, क्योंकि अनजान थी कि अब आगे क्या करूं कि खुद को महफूज रख सकूं। यहाँ वहाँ देखती मैं उस वक्त अकेली सड़क पर भटक रही थी। रात आधी से भी ज़्यादा गुजर चुकी थी और अंधेरा अपने जोबन पर था। कुत्तों की आवाज़ें माहौल को खौफनाक बना रही थी और मैं खौफ के मारे एक वीरान जंगलनुमा जगह पर जाकर छुप गई, क्योंकि फ़िलहाल मुझे जानवरों से ज़्यादा इंसानों से खौफ महसूस हो रहा था। मैं कुछ देर जंगल में यहाँ वहाँ घूमती रही कि अचानक जंगल में मौजूद एक वीरान घर मुझे नज़र आया। उससे पहले मैं इस वीरान घर की मौजूदगी पर हैरान होती कि मुझे वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आई। अब ये मेरे लिए ज़्यादा हैरानी की बात थी और तजस्सुस के मारे मैंने जो ही अंदर जाकर देखा तो सामने बैठी बीमार बुढ़िया को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे ये मेरी माँ हो या फिर शायद ये मेरा बुढ़ापा हो, जब मैं यूँ तन्हा ही होंगी। और इसी एहसास के तहत फिर पूरी रात मैंने उनकी खिदमत की। वहाँ वीरान जगह पर भी किचन में हर सामान मौजूद था, जिससे मुझे अचंभा तो हुआ, लेकिन उस बुढ़िया की हालत ने मुझे सवालात करने की इजाज़त न दी और मैंने उन्हें सूप बनाकर पिलाया और फिर अपने लिए भी खाना बनाकर खा लिया। कुछ देर बाद फिर मैं उनके पाँव दबाने लगी और यूं ही पाँव दबाते आधी रात हो गई, जब मैं उसकी चारपाई से टेक लगाकर सो गई। मुझे इससे पहले इतनी मीठी नींद अपनी माँ की वफ़ात के बाद कभी नहीं आई थी और आज तो मैं घर बदर थी और बैठे बैठे सो रही थी। फिर भी मैं यूं सोई जैसे रुई का नरम गरम बिस्तर मेरे लिए मौजूद है, जिस पर मैं गफलत भरी नींद सो रही हूँ। ख्वाब में मैंने अपनी वालदा को भी देखा और सुबह मैं बहुत अच्छे मूड से उठी, लेकिन सुबह जैसे ही आँख खुली और मेरे हवास बेदार होना शुरू हुए कि आसपास देखते ही होशो हवास मुकम्मल उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ना था, ना कोई घर, ना बुढ़िया और ना चारपाई, बल्कि मैं एक मोटे दरख्त के तने से टेक लगाए सो रही थी। अभी मैं सोच ही रही थी कि गुजरी रात आया ख्वाब थी या क्या, कि अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर रखी एक पोटली पर पड़ी। मुझे याद आया ये पोटली तो उस बुढ़िया के किचन में मौजूद थी। मैंने फ़ौरन उससे उठाया और जो ही खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें सोने के जेवरात और बहुत सारे पैसे थे। मैं फ़ौरन वो पोटली लेकर उस जगह से निकल आई और चलते चलते पहली नज़र आती मस्जिद में चली गई, जहाँ मौजूद मौलवी को मैंने पूरी दास्तान सुनाई। उन्होंने मेरी बातें सुनकर मुझे एक कोने में बैठने का कहा और जमात करवाने चल दिए। काफ़ी देर बाद जब उनकी वापसी हुई तो उन्होंने एक अमल शुरू कर दिया और बताया कि दरअसल एक जिन था वो, जिसकी तुमने रात भर खिदमत की और वो तुम्हें बदले में ये सब देकर गया है और ये सब तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हुआ है। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई और उनकी बीवी के साथ जाकर उसी दिन सारा सोना बेचकर रकम ले ली। रकम देकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस रकम के सहारे मैं आला तालीम बआसानी हासिल कर सकती हूँ। लिहाजा अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी तालीम शुरू कर दी और हॉस्टल में रहने लगी।
یونیورسٹی سے واپسی پر میں ایک کوچنگ میں ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دینے لگی تاکہ محنت کی عادت موجود رہے، اور یوں میری ڈگری کے 2 سال بخیر و عافیت گزر گئے کہ تبھی ایک لڑکے نے مجھے اپروچ کیا جو میرے ہی ڈپارٹمنٹ کا تھا اور اس کا آخری سال تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور جانے سے پہلے مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنے متعلق حقیقت بتا دی تو اس نے کہا کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس نے بتایا کہ اس کے بھی والدین نہیں ہیں، صرف ایک بہن ہے جو اسی یونیورسٹی میں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہن سے ملوایا اور یوں 1 ہفتے میں ہی ہم نے نکاح کر لیا، جس میں اس کے رشتہ داروں نے شرکت کی، اور میں نے نکاح کرنے سے پہلے اپنے والد کو بتا دیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی غفلت کی معافی مانگی، لیکن وہ میرے نکاح میں شریک نہ ہوئے، کیونکہ ان کی بیوی کو اگر میرے ٹھکانے کا علم ہو جاتا تو وہ دوبارہ میری زندگی اجیرن کرتی، اور یوں میں شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی، جہاں سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اب میں ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں۔